ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل فرمایا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دنوں تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس طرح موت آئی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور پسند آئے تو سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ اس واقعے کا پیش منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد کی قوم ایک سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں آباد تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھے۔ اس قوم میں تقریباً 70,000 لوگ آباد تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف ہرے بھرے باغ اور ہریالی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں موجود تھی۔ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی جس کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے اور خوشحال زندگی گزارتے۔ روایت ہے کہ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ اپنے قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر یہ قوم اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑتی اور سنیچر کے دن مچھلیوں کے شکار پر پابندی لگا دی گئی۔ جب یہ قوم ہفتے کے دن سمندر کے کنارے جاتے تو باقی دنوں کے مقابلے اس دن سمندر میں زیادہ مچھلیاں نظر آتی۔ دوستو، یہ اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے آزمائش کا وقت تھا، لہذا جب ہفتے کے دن وہ سمندر میں زیادہ مچھلیاں دیکھتے تو ان کا دل بے ایمان ہو جاتا اور لالچ آتا کہ کاش یہ مچھلیاں پکڑ لیں۔ غرض شیطان کو بھی موقع مل گیا کہ انہیں غلط راہ کے لیے بہکائے، لہذا شیطان نے انہیں بہکایا کہ وہ سنیچر کے دن سمندر میں جال ڈال دیں اور اتوار کے دن نکال لیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور مچھلیاں بھی زیادہ مل جائے گی۔ اس طرح حضرت داؤد کی قوم شیطان کے وسوسے میں آ گئی۔ کچھ لوگوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ پھر جب ہفتے والے دن مچھلیاں نالیوں کے ذریعہ حوض میں جمع ہو جاتی تو ان نالیوں کا منہ بند کر دیتے اور ہفتے کے دوسرے دن یعنی اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ غرض شیطان کے برگلانے کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگ اسی طرح مچھلیاں پکڑنے لگے۔ کوئی ہفتے کے دن جال ڈال کر اتوار کے دن نکالتا تو کوئی سنیچر کے دن حوض میں جمع مچھلیوں کو دوسرے دن پکڑ کر کھاتے۔ کوئی چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر رکھتے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ کہتے کہ یہ غلط ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، یا جو تم ہفتے کے دن جال پھینکتے ہو یا جو چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اس میں جو مچھلیاں آتی ہے وہ ہفتے والے دن کی ہی مچھلیاں ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن وہ کہتے ہماری جو مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں سے بار بار کہتے رہے، اے میری قوم، اس عذاب کو یاد کرو جو قوم سمود اور قوم لوط پر آئی اور ان کا کیا حشر ہوا۔ اس سے ڈرو، کہیں تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لیکن اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو نہایت سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کا اعلانیہ مخالفت کیا اور شیطان کے راستے پر چلے اور پورے ہفتے مچھلیوں کا شکار کرتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے وہ مچھلیوں کا شکار ہفتے والے دن نہ کرتے۔ آخرکار حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس طرح بستی دو حصوں میں بٹ گئی۔ شکار کرنے والے لوگ ایک طرف اور اللہ کا حکم ماننے والے لوگ ایک طرف الگ بستی بنا کر رہنے لگے۔
لہٰذا حضرت داؤد کی بددعا کا اثر ایک دن یہ ہوا کہ اچانک صبح سے دوپہر تک خطا کاروں کی طرف سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی، تو لوگوں نے بستی کی دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو سارے لوگ بندر کی شکل میں موجود تھے اور بندر جیسی حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں جن کے رشتہ دار دوسری طرف موجود تھے اپنے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچانا تو وہ بندر کی شکل کے لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ہو کر رہتا ہے۔ بندر کی شکل کے لوگوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی، اور ہم نے اس سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران وہ نہ کچھ کھا سکتے اور نہ کچھ پیتے۔ آخر کار اسی طرح بنا کھائے پیے 3 دنوں کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باقی بچے ایمان والوں کے ساتھ ایک بڑی حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت داؤد چھوٹے قد و قامت والے تھے۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مضبوط حکومت بنائی۔ اس طرح یہاں سے بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیف الارض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو انسان، پرندے، پیڑ سب آپ کے ساتھ حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔